بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بسم اللہ نور ایجوکیشن۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے میرے چینل کا نام اور تھا اور اب اور ہے، تو ہاں جی، میں نے جو اپنا چینل کا نام ہے وہ چینج کیا ہے۔ پہلے چینل کا نام تھا ایزی اینڈ سمپل سولوشنز آف میتھمیٹکس، نو میں نے اب چینج کیا ہے، تو یہ ہے بسم اللہ نور ایجوکیشن۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی فرسٹ ایئر کلاس 11 کا نفسیات کا باب 2 میں ہمارا فرسٹ جو پہلا چیپٹر تھا، اس کے ہم نے شارٹ کوسچن ہے وہ پچھلی ویڈیو میں کر لیے تھے، اس کا لنک بھی میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو باب 2 میں ہے اسالیب تحقیق، اس کی بھی مختصر جوابات کے جو ہے وہ میں نے نوٹس بنائے ہیں۔ تو پہلا سوال دیکھتے ہیں، تحقیق کے معنی تحریر کریں۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اس کی بالکل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اینڈ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ پیجز دکھا دوں گی تاکہ آپ لوگ اس کی اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر سکیں۔ تو پہلے میں یہ سارے کوشچن آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیتی ہوں ساتھ ساتھ۔ تحقیق کے معنی تحریر کریں۔ تحقیق یا ریسرچ کے معنی ہے حقائق کی دوبارہ تلاش، یعنی احتیاط سے حقائق کی جستجو اور تفتیش کرنا، ٹھیک ہے۔ ریسرچ جو ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے سرچ کرنا، آپ نے اس کو تلاش کر لیا، ریسرچ یعنی دوبارہ سرچ کرنا۔ تو یہ جو تحقیق ہے یا ریسرچ ہے، اس کا معنی ہے حقائق کی دوبارہ تلاش، ٹھیک ہے، دوبارہ ان چیزوں کو سرچ کرنا، یعنی احتیاط سے حقائق کی جستجو اور تفتیش کرنا، مطلب دوبارہ جو ہے وہ بہت کیئرفلی آپ نے جو ہے وہ تفتیش کی ہے۔ اس کے بعد ہے تفتیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تفتیش سے کیا مراد ہے؟ تفتیش سے مراد سائنسی اور منظم طریقے سے معلومات کے انبار سے حقائق کی تلاش ہے، ٹھیک ہے۔ سائنسی اور منظم طریقے ہم نے کل پڑھا تھا پچھلے چیپٹر میں کہ سائنسی اور منظم طریقے یہ دو طریقے ہیں جس سے جو ہے وہ نفسیات آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو انہی دو طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے تفتیش کی جاتی ہے۔ تھرڈ شارٹ کوسچن ہے، تحقیق کی اقسام بتائیں۔ تو یہاں تحقیق کی مروجہ زبان میں، مروجہ ایک زبان ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو قسمیں ہیں اس کی، خالص تحقیق اور اطلاقی تحقیق۔ تو خالص تحقیق کی تعریف، خالص تحقیق وہ ہے جس کا اپنا متن کے حوالے سے خاص مفہوم ہوتا ہے۔ خالص تحقیق کا مقصد حقائق کو جاننا ہے، ٹھیک ہے، اپنے متن کے حوالے سے، یعنی جس کا ٹاپک ہوگا اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں اب جو خاص مفہوم کو جاننا ہوتا ہے۔ جیسے اگر جو ٹاپک ہے وہ کسی انسان کی مینٹل ہیلتھ کے طور پر ہے، تو اس کو جو ہے اس کے حوالے سے اس پورے ٹاپک کو جاننا اس کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اطلاقی تحقیق۔ اطلاقی تحقیق کسی مسئلے کے حل کے لیے مختلف عوامل کا اثر دیکھنے کے لیے مضبوط شرائط کے تحت مشاہدہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، مختلف عوامل کا اثر دکھانے کے لیے جتنے بھی جس ٹاپک پہ یہ تحقیق کی جا رہی ہے، اس ٹاپک کے یا اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف جو اس کے اندر عوامل ہیں، مختلف جو اس کے ٹاپکس بنتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ مضبوط شرائط کے ساتھ جو ہے اس کا مشاہدہ کرتی ہے، اس کی ٹیسٹ کرتی ہے۔ 6 کوسچن ہے، مشاہداتی طریقہ کسے کہتے ہیں؟ تو مشاہداتی طریقہ کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے سے مراد ہے جانداروں کے کردار کو بغور جائزہ لینا اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات قلم بند کرنا۔ محققین اکثر اپنے مشاہدات کا ریکارڈ رکھتے ہیں، یہ طریقہ مشاہدے کا طریقہ کہلاتا ہے۔ تو مشاہداتی طریقے میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ مشاہدہ کیا ہے۔ مشاہدہ وہ ہوتا ہے جب جانداروں کے کردار، جو بھی جاندار ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، اس کا مکمل طور پر جائزہ لیا جائے کہ اس کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس کے جو جائزہ لیں گے اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جتنی معلومات ہیں اس کو قلم بند کرنا، یعنی اس کو محفوظ لکھنا ہے، لکھ کر محفوظ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر محققین، یعنی جو اکثر جو مشاہدہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں اپنے پاس، اس کو لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں مشاہدے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہے سائنسی مشاہدے کی اقسام، ٹھیک ہے۔ مشاہدے بہت طریقے سے کیے جاتے ہیں، ایک سائنسی طریقے سے ہوتا ہے، ایک نفسیاتی طریقے سے ہوتا ہے، مطلب بہت طریقوں سے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے قدرتی مشاہدہ اور ایک ہے منضبط مشاہدہ۔ یہ قدرتی مشاہدہ کیا ہوتا ہے، منضبط مشاہدہ کیا ہوتا ہے، وہ ہم آگے والے شارٹ کوسچنز میں پڑھیں گے۔ تو قدرتی مشاہدہ کی تعریف لکھیں۔ قدرتی مشاہدہ مشاہدے کا وہ طریقہ ہے جس میں مشاہدہ کرنے والا قدرتی حالات و واقعات کے حقائق بالکل اسی طرح ریکارڈ کرتا ہے جیسے وہ سرزد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قدرتی مشاہدہ کی تعریف کی اس طریقے سے ہے کہ یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں مشاہدہ کرنے والا، یعنی جو شخص مشاہدہ کر رہا ہے، وہ قدرتی حالات کو یا واقعات کو اسی طریقے سے ریکارڈ کرتا ہے جیسے وہ سرزد ہوتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی بھی قدرتی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ ہوا ہے بالکل ویسے جو ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے، یہ نہیں کہ آگے پیچھے نہیں کرتا اس کو، ٹھیک ہے، اس واقعے کی کوئی بھی بات۔ اس کے بعد ہے قدرتی مشاہدے کی اقسام لکھیں۔ کوسچن نمبر 9 ہے ہمارا، قدرتی مشاہدے کی 2 اقسام ہیں، اس کو استعمال کرنے کے 2 طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اقسام ہیں وہ اقسام یہ ہیں کہ اس کو استعمال کن 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے اس کے اندر۔ تو معروضی مشاہداتی طریقہ ہے اور دوسرا ہے باطنی مشاہداتی طریقہ۔ ایک تو ہے معروضی اور دوسرا کیا ہے، باطنی۔ ان دونوں کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھتے جائیں گے۔ تو معروضی مشاہداتی طریقے کی تعریف،
معروضی مشاہداتی طریقے میں صرف ان اشیاء کا مشاہدہ کیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہوں اور جیسی دکھائی دیتی ہوں، اسی طرح مشاہدہ کرنے والا اس میں اپنے احساسات کو شامل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ معروضی مشاہدات کیا ہے؟ جس کے اندر اب جیسے کوئی واقعہ ہوا ہے کہ کوئی لڑکے کو کسی پولیس نے پکڑ لیا یا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے میں نے جیسے اس کو دیکھا ہے، اس پورے واقعے کو میں سیم ویسے بتاؤں گی کہ ایک لڑکا جا رہا تھا، اس کو پولیس نے پکڑ لیا، اتنا۔ اگر میں اس کے اندر کوئی اپنے احساسات شامل نہیں کروں گی، یعنی میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ اس لڑکے کو لے کر جا رہے تھے، وہ رونے والی شکل تھی، اس طرح کا میں اپنا کوئی احساس شامل نہیں کروں گی، جیسے جیسے میں نے وہ واقعہ دیکھا میں اس کو سیم ویسے کا ویسے ڈیفائن کر دوں گی۔ تو یہ ہے معروضی مشاہداتی طریقہ۔ کوشچن نمبر 11 ہے باطنی مشاہداتی طریقے کی تعریف۔ باطنی مشاہداتی طریقے میں فرد اپنی ذاتی یا اپنی ذہنی اعمال کو خود مطالعہ کرتا ہے، کسی خاص صورتحال میں اپنے داخلی اور باطنی تجربات اور محسوسات کی رپورٹ دیتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی تھی اسی ایگزامپل میں اگر آپ اس کو ڈالیں تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو معروضی مشاہداتی طریقہ تھا اس میں کوئی اتنا احساس شامل نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر جب کوئی ہم دوسرے کو واقعہ اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنی اعمال ہیں، یعنی ہمارے ذہن نے جو اس وقت محسوس کیا یا ہم نے جو محسوس کیا وہ ساتھ رپورٹ بھی ہم لوگ دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے منضبط مشاہدہ۔ 12th کوشچن ہے منضبط مشاہدہ کی تعریف کریں۔ مقصدی تحقیق کے لیے تجربہ گاہ میں بے شمار شرائط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تجرباتی طریقہ، مطالعہ، احوال کا طریقہ اور سروے جیسے طریقے میں منضبط مشاہدہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو منضبط مشاہدہ ہے اس کا استعمال کس میں کیا جاتا ہے؟ مقصدی تحقیق کے لیے، یعنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے اس کے اندر جتنی بھی شرائط کا استعمال کیا جاتا ہے وہ، اور تجرباتی طریقہ، مطالعہ، احوال کا طریقہ اور سروے جیسے طریقے، یعنی کسی چیز کا مطالعہ کرنا ہے یا کسی شرائط کا استعمال کرنا ہے، اس طرح کے طریقوں میں منضبط مشاہدے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تجرباتی طریقہ۔ 13 کوشچن ہے تجرباتی طریقہ کیا ہے؟ یہ تحقیق کا سب سے زیادہ قابل اعتبار ترقی یافتہ اور سائنسی طریقہ ہے۔ تجرباتی طریقے سے مشاہدہ کیے گئے حقائق کے بارے میں وضع کی جانچ پرکھ اور پیش گوئی کی جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ قابل اعتبار ترقی یافتہ جو طریقہ ہے، سائنسی طریقہ ہے، وہ تجرباتی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کس تجربے کیے جاتے ہیں، اور سائنس میں بھی تجربے یہ ہوتے ہیں، تجربے سے کیے ہوئے جو مشاہدے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 14 کوشچن تجرباتی ڈیزائن کی تعریف کریں۔ ماہرین نفسیات تجرباتی طریقے میں ایک تجرباتی ڈیزائن بناتا ہے جس میں وہ تجربے کے مسائل کی تعریف کرتا ہے، ان کو بیان کرتا ہے جن کے مطابق مشاہدات کیے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے اندر ہے کہ تجرباتی ڈیزائن کیا تھا۔ ابھی جو اوپر ہم نے پڑھا ہے تجرباتی طریقہ، اسی کے اندر اس تجرباتی ڈیزائن کو یوز کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے شارٹ ڈیفینیشنز بنائی تو اس کے اندر میں نے یہ بات نہیں کی، لیکن آپ لوگوں کو نالج کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو تجرباتی طریقہ تھا اس کے اندر جو معلومات وغیرہ اکٹھی کی جاتی ہیں تجرباتی ڈیزائن کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ تو اصل میں تجرباتی ڈیزائن کیا ہے؟ ماہرین نفسیات نے تجرباتی طریقے میں ایک تجرباتی ڈیزائن بناتا ہے۔ دیکھیے میں نے بتایا نا ابھی کہ تجرباتی طریقے میں ہی اس ڈیزائن کو بنایا جاتا ہے۔ اب اس میں کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ تجربے کے مسائل کی تعریف کرتا ہے، یعنی جو تجربہ وہ کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ مشاہدات کیے جاتے ہیں۔ 15 کوشچن ہے متغیرات سے کیا مراد ہے؟ متغیرات کہتے ہیں ویریبلز کو انگلش میں۔ تو متغیرات تجرباتی طریقہ جو ہے اس کا مقصد مفروضہ کو صحیح طور پر جانچ کرنا ہے، ٹھیک، جانچنا ہے۔ وہ عوامل جو مفروضہ کی جانچ کے لیے مشاہدے کے لیے کیے جاتے ہیں متغیرات کہلاتے ہیں، یعنی جو صحیح طریقے سے جانچ پڑتال جو ہوتی ہے اس کے لیے متغیرات کو یوز کیا جاتا ہے۔ متغیرات کی اقسام لکھیں۔ متغیرات کی دو قسم کے ہوتے ہیں، غیر تابع یا آزاد متغیرات، ٹھیک ہے، اور ایک ہے تابع متغیرات۔ غیر تابع کا مطلب ہوتا ہے آزاد، یعنی کسی کے انڈر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور تابع متغیرات ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ، یعنی کسی نہ کسی چیز پر جو ہے وہ ان کا انحصار ہوتا ہے یا آزاد نہیں ہوتے۔ 17 شارٹ کوشچن ہے غیر تابع یا آزاد متغیرات کی تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ تو غیر تابع متغیرات وہ عناصر ہیں جن کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ عناصر ہیں جن کا اثر اگر ہو جائے، ان کے جو اثرات ہیں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ آزاد ہوتے ہیں، ان کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں وہ خود کے ہوتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، آزاد ہیں، اپنا ہر کام جو ہے یہ خود کرتے ہیں، تو ان کے اثرات کا مطالعہ خود کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 18 کوشچن تابع متغیرات سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ متغیرات ہیں جو آزاد متغیرات میں تبدیلی کے تحت نتیجتاً بدل سکتے ہوں یا نہ بدل سکتے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ غیر تابع متغیرات اسباب یا مہیجات ہیں۔ یہ جو لائن ہے دوسرے لفظوں والی، آپ اس کو نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سروے کا طریقہ۔ سروے کا دو طریقوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اس کی دو طریقے ہیں، اس کی اپنی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے براہ راست طریقہ اور دوسرا ہے بالواسطہ طریقہ۔
سروے اصل میں سروے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ اگر کسی نے کہیں پر کوئی جرم ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک انسان سے انفارمیشن نہیں لی جائے گی، اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے انفارمیشن لینے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا. جیسے احساس پروگرام ہمارا جو ایک شروع ہوا تھا یہاں پر، اس کی فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ سروے وہاں پہ بھی کہہ رہے تھے کہ سروے ہو رہا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. تو سروے کیا تھا، وہ اس جو انسان اپنے لیے کروانے جا رہا تھا، اس پروگرام میں اہل ہونے جا رہا تھا، تو اس کا سروے کس طریقے سے ہوا تھا کہ اس بندے سے ایک سے انفارمیشن نہیں لی گئی تھی، اس کے پورے خاندان کی انفارمیشن لیے جا رہی تھی. تو مطلب مکمل جو اس کی ڈیفینیشن آ جائے گی وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے جو معاملہ حل کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سروے. تو سروے کی 2 اقسام ہیں، یہی 2 طریقوں سے اس کو کیا جاتا ہے. ایک ہے براہ راست طریقہ کہ بالکل ڈائریکٹلی جو ہے وہ پوچھ لیا جائے، اور ایک ہے بالواسطہ طریقہ. دونوں کا مطلب تقریباً سیم ہی ہے. اب ہے کوشچن نمبر 20 ہے براہ راست طریقے کا استعمال. ٹھیک ہے، براہ راست طریقوں کو کیسے یوز کیا جا رہا ہے. براہ راست سروے کا ان حالات میں استعمال کرنا بہترین ہوتا ہے جب سروے میں رائے عامہ، رویوں کی پیمائش، مارکیٹنگ مسائل، عوام الناس کے دوسرے سماجی سیاسی مسائل سے آگاہی کے لیے عوام سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بالواسطہ، یہ ہے سروے کا میدانی مساحتی طریقے کا استعمال. ٹھیک ہے، سروے کا میدانی مساحتی طریقے کا استعمال، اس کو فیلڈ اسٹڈی بھی کہتے ہیں. جو میدانی مساحتی طریقہ ہے اس کو فیلڈ اسٹڈی کہتے ہیں. یہ اکثر ان حالات میں استعمال کیا جاتا ہے جب تجربہ کرنا ناممکن ہو. فیلڈ اسٹڈی کو براہ راست قدرتی مشاہدے کا طریقہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو فیلڈ اسٹڈی کہہ رہے ہیں وہ اسی میدانی مساحتی طریقے کو دوسرے لفظ میں فیلڈ اسٹڈی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں نے یہ بات یوز کیا، آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے 22واں کوشچن ہے 22، مطالعہ احوال کے طریقے میں کن ماہرین کا اشتراک شامل ہے. ٹھیک ہے، مطالعہ احوال یعنی جتنے بھی حال احوال جو بیان ہماری بکس میں ہوتے ہیں یا اس طریقے سے، تو مطالعہ ان کا کن ماہرین کا اشتراک ہے. ٹھیک ہے، 3 پیشہ ور ماہرین کا اشتراک شامل ہوتا ہے. ماہر طبیب جسمانی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو ماہر طبیب ہے یعنی جس کو میڈیسنز میں مہارت حاصل ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جسمانی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے. سوشل ورکر جو ہے وہ گھریلو اور سماجی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ 3 طرح کے جو ان لوگوں نے اشتراک شامل کیا ہوا ہے. اور جو تھرڈ ہے کلینکی اور نفسی پیمائش کا ماہر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوانح اور عمری کا طریقے کی وضاحت کریں. یہ طریقہ اہم اور مشہور لوگوں کی زندگی کے ریکارڈ کا تجزیہ کرنے میں بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، جو بہت مشہور لوگ تھے جو گزر چکے ہیں، ان کی زندگی کا جو ریکارڈ تھا اس کو مکمل طور پہ سیو کرنا، اس کو تجزیہ کرنا، تو یہ سب کچھ کیا ہے وہ اس طریقے کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے 24 کوشچن، نفسیاتی لحاظ سے سواں عمری کا طریقہ کیا ہے، کیا کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، نفسیاتی لحاظ سے کیا اس کا کردار ہے. یہ طریقہ نفسیاتی لحاظ سے ان واقعات و حالات کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش ہے جو دوسروں کی تحریر کردہ سواں عمری سے یا کسی کی خود نوشت سواں ہم سے معلوم ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پچھلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے واقعات و حالات کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش میں دوسروں کو اس چیز سے کوئی نہ کوئی اہمیت احساس دلوانا، یہ اس طرح کی کوئی بات اس نفسیاتی لحاظ سے اس کے اندر پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے 25 کوشچن، نموئی طریقہ یا تدریجی طریقہ کیا ہے. اس طریقے کو جینیٹک طریقہ یا وراثتی طریقہ یعنی جینیٹک میتھڈ بھی کہتے ہیں. اس طریقے میں ایک فرد کی مکمل نشوونما موجود حالت سے لے کر انتہائی ماضی تک معلوم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جینیٹک میتھڈ بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے اندر ایک فرد کی مکمل نشوونما یعنی جو اب اس کی حالت ہے وہاں سے لے کر ماضی تک، یعنی کہ بالکل جب وہ شروع میں تھا تب تک اس کی نشوونما کیا تھی. تو یہ سب کچھ ہم اس کوشچن میں پڑھتے ہیں. تولی طریقہ کی وضاحت کریں. یہ ہے 26 کوشچن. اس طریقے سے مشاہدہ کرنے والا زیر مشاہدہ فرد یا کسی بچے کو لمبے عرصے تک اس کی عمر میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کے کردار میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے ایک بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے کردار میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ اس طوری طریقے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے 27 کوشچن، بین الثقافتی یا عرضی طریقہ. اس طریقے سے کم وقت میں کراس کلچرل جسے ہم کہتے ہیں کم وقت کو، اس میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے. مختلف ملکوں کے اوسطوں کی ایک معیار نارم کے طور پر فیصدی میں ظاہر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پرسنٹیجز میں ملکوں کے اوسطوں کو ایک معیار یہ نارم کے طور پر پرسنٹیج میں اس کو ظاہر کرنا کم وقت کے اندر. تو اسٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے 2 چیپٹر کے باب دوم کے تحقیق ہم لوگوں نے جو ہے اس کے اندر پڑھا ہے. اس کے بعد اب جو شارٹ کوشچنس ہیں میں آپ لوگوں کو اس کی اسکرین شاٹ کے لیے کلیئر پیجز دکھا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے چینل کو لائک اور شیئر تو کر دیا ہوگا، سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں. تو میں آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ دکھا دیتی ہوں اس کے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہے فرسٹ پیج کا اسکرین شاٹ، آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں ایزیلی. اور یہ ہے سیکنڈ پیج کا، یہاں سے بھی
یہ 3rd پیج ہے. اور اسٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہے یا کوئی بھی کویشچن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کوئی اسکرین شاٹ کلیئر نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں، میں آپ لوگوں کو رپلائی ضرور کروں گی. تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ جو ہے وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.